اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا، یعنی عبادت کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، نیک آدمی جانیں اور عزت دیں۔ عبادت کے علاوہ بھی جو کوئی اچھے اور بھلائی کے کام ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے اس ایک مثال سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ کوئی شخص سارا دن دربار میں بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے، لیکن اس کا مقصد بادشاہ کا قرب نہیں بلکہ اس کی کسی کنیز کو دیکھنا ہو، تو اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت اس کے کمزور اور لاچار بندوں کو دکھانے کے لیے کرے تو کیسا بدبخت ہے وہ شخص۔ یہ بندے نہ اسے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے۔ ریاکاری کے بارے میں احکامات جان کر انسان کو خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ جب شب و روز میں کوئی عبادت یا نیکی کا کام کرتا ہے تو ایسا فاسد جذبہ تو اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ وہ دوسروں پر فتویٰ زنی شروع کر دے، کیونکہ یہ ان کی نیت کا معاملہ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ لہذا کسی پر بدگمانی نہ کی جائے۔ کسی کے گناہ تلاش کرنا، عیب کھولنا اور ریاکاری کی علامات کی کھوج میں لگے رہنا محض اس لیے کہ اسے بدنام کیا جائے، یہ سب حرام کام ہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ریاکاری کی 3 علامات بتائیں۔ تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے اور لوگوں کے سامنے ہو تو چستی دکھائے۔ تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دے، مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی خود کو لوگوں کے سامنے گناہگار، بدکار، سیاکار کہتا ہے وہ در حقیقت اپنی تعریف کرتا ہے، کیونکہ عموماً لوگ ایسے شخص کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ یہ بہت عاجزی کرنے والا انسان ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ریا کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اگر ایسا کرتے ہوئے ہمارے دل کی کیفیت ویسی نہیں جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہمارا دل گناہوں، بدکاریوں اور سیاکاریوں سے بیزار نہیں ہے، صرف لوگوں میں اپنا اچھا تصور بنانے کے لیے ہم لفظوں کا جال بن کر لوگوں کی واہ واہ کے متمنی ہیں، تو یہی ہے وہ مقام جہاں ہم ریاکاری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ریاکاری کے 3 بنیادی اسباب ہیں۔ اگر ہم ان سے جان چھڑا لیں تو ہم اس گناہ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلا سبب شہرت کی خواہش، دوسرا سبب مذمت کا خوف اور تیسرا سبب مال و دولت کی حرص۔ پہلے سبب شہرت کی خواہش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے میں بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ دوسرا، فرمان علی شان صلی اللہ علیہ وسلم، مال اور مرتبے کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح بڑھاتی ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ تیسرا، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں مچاتی ہے۔ اور چوتھا، فرمان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے سبب کی جانب، یعنی لوگوں کی مذمت کا خوف۔ ہمیں اپنا ذہن بنا لینا چاہیے، کسی کے برا بلا کہنے سے نہ میری موت جلدی آ جائے گی اور نہ میرے رزق میں کمی پیشی ہوگی۔ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تو پھر لوگوں کی مذمت اور ان کی طرف سے کیا جانے والا اظہار ناراضگی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ تو خود مجبور اور عاجز ہیں کہ اپنے لیے نفع و نقصان اور زندگی موت کے مالک نہیں، تو میں کیوں ان کی مذمت پر نیک عمل کروں یا چھوڑ دوں؟ مجھے صرف اپنے رب کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے۔ اور آخری سبب مال و دولت کی حرص۔ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ریاکاری سے لوگوں کے مال کو لالچ و حرص کے ساتھ حاصل کر کے وہ ان لوگوں کے احسانوں کے نیچے دب جاتا ہے۔ ریاکاری بھی کی اور ذلت و رسوائی بھی کما لی۔ نیک کاموں سے متاثر کر کے مال کمانے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے اور توکل صرف اور صرف اللہ پر رکھے۔ آئیے قرآن سے اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں رہتا۔
حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا انسان کب مخلص ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جب اس کی عادت دودھ پیتے بچے جیسی ہوتی ہے کہ اسے نہیں معلوم ہوتا کہ پاس بیٹھا آدمی اس کی تعریف بیان کر رہا ہے یا مذمت۔ اور حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا انسان اعمال صالحہ میں پوری کوشش کرنے کے باوجود اس بات کو پسند کرے کہ میں معزز نہ سمجھا جاؤں اور اپنی نیکیاں ایسے چھپائے جیسے برائیاں چھپاتا ہے۔ عمل صالحہ کی ترغیب دینا بھی ایک بہت عظیم کار خیر ہے۔ ریاکاری کا یہ مطلب قطعی طور پہ نہیں کہ ہم اعلانیہ طور پر کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتے۔ تعلیمات اسلامی یہ ہیں کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص اور اچھی نیت ضرور شامل کر لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ کیمیائے سعادت میں لکھتے ہیں کہ کسی زمانہ میں بصرہ کی ہر گلی میں ذکر الہی اور تلاوت قرآن کی آوازیں بلند ہوتی تھیں اور اس طرح لوگوں کو ذکر و اذکار کی رغبت ملتی تھی۔ اتفاقاً اس زمانے میں کسی عالم نے ریاکاری کی باریکیوں کے بارے میں رسالہ تحریر فرمایا تو تمام لوگوں نے بلند آواز سے ذکر و تلاوت کرنا چھوڑ دیا۔ اس پر کئی لوگوں نے کہا کاش ان عالم صاحب نے یہ رسالہ نہ لکھا ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔